شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رسالت اور قیامت ان تینوں اصول عقائد کے بعد قوم کی آزادی کا مطالبہ تو ان کو میرے ساتھ چھوڑ دے اور وہ مقدسہ لے جانا چاہتا ہوں آزادی کی زندگی بسر کرے انحبت کا بنی اسرائیل تو ان کو اپنا غلام بنا بڑے مظالم کرتا عالم من المصرفین تو ان کو وہ اصولاً 4 مطالبے توحید کا رسالت کا قیامت کا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میرے ساتھ بنے تین سے نہیں. قرآن نے کہا کہ اگر تو نشانی لایا تو لیاس کو اگر ہے تو سچ کہنے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا پھینکا فإذا هي ثعبان مبین اژدہا بن گیا. اب اس آیت کریمہ کا ایک دوسری آیت کریمہ سے سطحی طور پر تعارف اس میں کیا ثعبان مبین اژدہا کھلا. دوسرے مقام پر انہا جان واللہ مدبرا تو جان کی معنی پتلا سانپ. تو اس آیت کریمہ کے اس مفہوم سے سمجھا جاتا ہے کہ پتلا سانپ اور یہ ثعبان. تفسیر کبیر روح المعانی بیضاوی البحر المحیط قرطبی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں 3 باتیں لکھی ہیں یہی نوٹ کریں. کہتے تھے تعارف اس لیے بھی کہ ثعبان مبین بننے کا موقع اور ہے وقت اور ہے. یہ فرعون کے پاس اور پتلا سانپ جو بنا وہ اس مقام پر جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. تو جب وقت الگ الگ ہو موضوع محمول زمان مکان تو پھر تعارف کہتے ہیں در تعارف حسب وحدت شرط در. تو اس کا وقت اور ہے جگہ اور ہے اس کا وقت اور ہے جگہ اور ہے. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں تو وہ پتلا سانپ ہوتا اور پھر آخری مرحلے میں ثعبان مبین وہ وقت بدل. پہلا منٹ اور ہے اس کے بعد دوسرا منٹ اور ہے. تو وقت ایک تو نہ رہا. جب وقت ایک نہ رہا تو تعارف بھی نہ رہا. اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہوتا وہ اژدہا ہی تھا وہاں جو فرما کا انہا جان ہوا تو وہ پتلا سانپ. تو نقل و حرکت کرنے میں سرعت رفتاری میں گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے ہوتا تو اژدہا ہی تھا. یہ انتفی ہوئی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کیا. فیضا یا بیضاء للناظرین جیسے یہ بلب جل رہے ہیں اسی طرح وہاں ہوتے. قال الملأ کہا سرداروں نے من قوم فرعون کی قوم سے بے شک یہ البتہ جادوگر ہے علیم جاننے والا. ارادہ کرتے اس کا تو نکالے تمہیں تمہاری زمین سے بس کیا کچھ تم حکم کرتے کہنے لگے ارجے مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج شہروں میں جمع کرنے والے لائیں تیرے پاس ہر جادوگر کو جو علیم ہے. اور آئے جادوگر فرعون کے پاس کہا انہوں نے بے شک ہمیں البتہ کچھ معاوضہ ملے گا اگر ہوئے ہم غالب. کہنے لگا ہاں اور بے شک تم البتہ مقربین میں سے کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام تم یا تو ہو تو ڈالنے والا تو ڈال یا ہوتے ہم ڈالنے والے فرما تم ڈالو. جس وقت انہوں نے ڈالے شہرو آئین الناس جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں میں اور ان کو مرغوب کرا اور لائے جادو بڑھا. اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ کہ ڈال کو اپنا آشا بس اچانک وہ تلقف و نگل گیا وہ چیز جو انہوں نے سانگ رچایا تھا جھوٹ بنایا بس واقع ہو گیا حق
اور باتوں میں بھی وہ چیز وہ کرتے ہیں. تو غلب ہنالک مغلوب ہو گئے وہاں، مغلوب کر دیے گئے وہاں، اور لوٹے حالتوں صاغرین طرح حالے کے زمین سے آگے، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے. کہا انہوں نے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. کہا فرعون نے مان لائے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. بے شک یہ البتہ مکر ہے، تم نے مکر کیا ہے شہر میں تاکہ تم نکالو اس شہر سے اس کے باشندوں کو، پسند کری تم جان لو. البتہ ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں من خلاف الٹے، پھر البتہ میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا سب کو. کہا انہوں نے بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. وما تنقم اور نہیں تو عیب لگاتا ہم پر مگر اس کا کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر، جبکہ وہ ہمارے پاس آ چکی. اے رب ہمارے ڈال بہا ہم پر سبق اور وفات سے ہمیں ڈرا حالے کہ ہم مسلمان. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دو معجزے دکھائے، عصا اور ید بیضا، تو فرعون کے جو تھے خوشامدی اس کی کابینہ کے افراد ان ملا نے کہا، ملا کا معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں باحوالہ، اس جماعت کے جو قوم فرعون سے تھی کہنے لگے یہ تو ساحر علیم جادوگر ہے بڑا ماہر. یہاں تفسیروں میں بڑی عجیب بات لکھی اور سب سے زیادہ سائن ہے. وہ کہتے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو فرعون تخت تھا بہت اونچا، اس پر کرسی تھی بڑی اونچی، اس پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے جو وزراء تھے دائیں بائیں سامنے، لیکن ان کی کرسیاں پست تھیں. اژدہا جس وقت اس فرعون کی طرف آگے بڑھا تو فرعون بدحواس ہو کر کے نیچے گرا، نیچے فرعون اوپر کچھ. اور ساوی میں یہ بھی لکھا ہے کہ ضربا اربع مئۃ راتن 400 گول بیچے والعلم عند اللہ تعالی. تو بہرحال اس کی بدحواسی کا انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے بڑا ماہر جادوگر ہے، ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالو. تو تم کیا حکم کرتے ہو، کیا تمہاری رائے ہے، کیا مشورہ؟ ان درباریوں نے کہا ارجا یرجی ارجا باب افہام، اس کی معنی ہوتے وخر کرنا، واخرون مردون لامر اللہ. تو ہاں یہاں ساکن ہے وقف کی ہے ارجے ہو مولت دے اس کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام، ان کو مولت دے اور مقرر کر تاریخ اور بھیج فی المدائن شہروں کے اندر جمع کرنے والے، وہ مصر کے تمام شہروں میں اعلان کریں اور اس سلسلے میں جادو کرائیں. تو لائیں تیرے پاس بکل ساحر علیم، جو فن کو جاننے والا جادوگر ہے وہ ہر آدمی کچا نہ ہے. وجاء السحرہ تو آئے جادوگر فرعون کے پاس. یہاں تفسیروں میں ابن کثیر، معالم التنزیل، بیضاوی، روح المعانی، ابو سعود وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں آپ کو اقوال عدیدہ ملی. 10,000 20,000 30,000 40,000 70,000 70,000 72,000 اتنے جادوؤں کا جادوگر. یہ ان جادوگروں نے پہلے فرعون سے بات طے کرنا چاہیے. انا لنا لاجرا، ہمیں کچھ معاوضہ اور کچھ انعام بھی ملے گا اگر ہم غالب رہے. فرعون نے کہا تمہیں مالی معاوضہ بھی ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم مقربین میں سے ہو گئے، یعنی تمہیں تمغے بھی ملیں گے اور تمہیں خطاب بھی ملیں گے. جیسے کہ بہادروں کو کسی کو کوئی خطاب ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے. اب جس وقت آئے میدان میں تو جادوگروں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو ڈال یا ہم ڈال، پہل کر تو کرنا چاہتا ہے یا ہم پہل کریں.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ملا فلما القوا مقول یہاں محذوف، وہ آگے قرآن کریم میں آئے گا حبالہم و عصیہم، اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں. کہتے ہیں کہ ہر جادوگر میں ایک ایک رسی پڑے رسی ایک ایک اور ایک ایک لاٹھی زمین پر. اگر 70,000 جادوگر ہیں تو 1,40,000 سانپ میدان میں لے. 72,000 کی روایت کو لیں تو 1,44,000 سانپ اور سانپنے میدان میں لے. اور جس وقت انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی سحروا اعین الناس، لوگوں کے آنکھوں میں جادو تھا. واسترہبوہم، لوگوں کو مرعوب کر دیا، ڈرا دیا. وجاؤوا بسحر عظیم، بڑا جادو تھا. وہ دیکھیے اب جاؤ بھی آ گیا ہے. تو پہلے گزرے تھے نا، ایک فون کیا تھا باؤ، دوسرا کیا تھا باؤ، اب جاؤ بھی آ گیا. اچھا ویسے یہ نبی بہت بڑا جادو ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اپنا عصا پھینک. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو تلقا کو نگلتا دیا. ما یافقو، پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک لفظ اصل کا بفتح لمبا، ایک ایک کسرے حمزے کے ساتھ اسق، یہ بے کسرے حمزہ اسق کے معنی اصل الکذب، بہتان، جھوٹ، سانگ رچانا. تو جو انہوں نے اسق بنایا تھا، جھوٹ تراشا تھا، وہ اس کو نہیں ملتی. فوقل حق، حق واقع ہو گیا اور باطل ہوگی وہ کاروائی جو وہ کرتے. یہاں ایک اور بات چل رہی ہے. آیا اس سلسلے میں وہ سچ مچ سانپ بن گئی رسیاں اور لاٹھیاں؟ تو اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی یہی فرماتے. امام راضی رحم اللہ تعالی اس پر مصر ہے کہ لاٹھیاں جو تھی اور رسیاں وہ حقیقتاً سانپ نہیں. کہتے ہیں کہ ان کے جادو کے اثر سے یخیل الیہ من سحر انہا تسعی، یخیل کے لفظ سے امام راضی رحم اللہ تعالی استدلال کرتے ہیں کہ خیال میں یہ تھا کہ یہ حقیقت میں. راضی رحم اللہ تعالی تفسیر کبیر میں اس پر مصر ہیں کہ حقیقتاً سانپ نہیں بنے، نہ رسیاں نہ لاٹھیاں. وہ خیال میں ایسا آتا تھا کہ جیسے یہ خوفدہ باز ایک پر پکڑتے ہیں اور ایسے نظر آتے کبوتر بن گیا. ہاں یہ خوفدہ بازی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح سے جمہور کہتے نہیں کہ جادو کا اثر ہے. خود امام راضی رحمہ اللہ تعالی ہاروتا و ماروتا کی تفسیر میں لکھتے ہیں قال اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جادو کے اثر سے انسان کا گدھا گدھے کا انسان بن سکتا. جب خود اہل سنت کا مسلک یہ بیان فرماتے راضی رحمہ اللہ تعالی، تو جادو سے اگر وہ سانپ بن گئے ہوں تو اس میں کوئی اشکال کی بات ہے. ہاروتا و ماروتا کے لفظ ہے نا پہلے پارے میں، اس کی تفسیر میں یہ خود لکھتے قال اہل سنت والجماعت، تو انسان کا گدھا گدھے سے انسان جادو کے زور سے بن سکتا ہے تو کوئی اشکال کی بات نہیں. اچھا پس ان کو وہاں شکست ہوئی اور لوٹے ذلیل ہوئے. وہ ان کی اشہرت ہو تفسیر معالم و تنزیل وغیرہ میں ہے کہ القیا ماضی مجھے ڈال دیے گئے جادوگر حالہ کون انسان، یعنی اللہ کی قدرت نے وہ جو معجزہ تھا اس کے غلبے سے ایسے مرعوب ہوئے.
اور تاش میں مبالغہ. دوسرا یہ کہ یہ آیتن کی صفت ہے، آیتن معجزتن، ایسی نشانی جو دوسرے کو آگے ہے. معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، نبی کو اس میں ذاتی طور پر قطعاً کوئی دخل نہیں. کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہے، ولی کو اس میں کوئی ذاتی دخل نہیں ہوتا. اچھا، فرمایا جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے آمن اللہ رب العالمین. جب موسیٰ رہا، فرعون نے کہا اچھا آمن تم بھی تم اس پر ایمان لائے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا کس کی اجازت سے ایمان لائے؟ یہ تمہارا مکر ہے، تم نے شہر کے اندر مکر کیا. وہ جس شہر میں فرعون رہتا تھا وہ تھا تو مصر، لیکن اس شہر کا الگ نام تھا منق، نیم ضمے والی نون ساکن اور آگے تھا. فرعون کی کالونی کا نام تھا منق، اور شہر وہ مصر ہی کا حصہ تھا لیکن الگ تھا چاندنی. تو اس شہر میں تم گیا کہ یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ڈرا بنکھا کر کے نکال دو. ہم قریب جان لو گے تم کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا من خلاف. اکثر تو من خلاف کا معنی یہ کرتے ہیں کہ مثلا دایاں ہاتھ کاٹوں گا بائیں پاؤں الٹے. بعد میں من کو تعلیلیہ بھی قرار دیا. من کو تعلیلیہ قرار دے تو معنی یہ ہوگا لأجل خلافکم، کیونکہ تم نے میری مخالفت کی ہے، اب تمہاری مخالفت کے نتیجے میں تمہیں سزا پھر سونی پلٹ دوں گا. تم انہوں نے کہنا علی ربنا منقلب وما تنقم، یاد ہوگا چھٹے پارے میں آلوسی رحمہ اللہ تعالی اور راضی رحم اللہ تعالی کی تفسیریں دونوں نقل کر چکا ہوں. وہ ما تعیب نکالتے ہیں، وہ ما تنکر نکالتے. انہیں انکار کرتا ہم سے مگر اس لیے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان جمائیں. اے رب ہم پر صبر ڈال و توفانا مسلم. اب یہاں ایک بات تو یہ ہے، آیا یہ سزا دی گئی یا محض دھمکی تھی؟ سزا دی گئی تو کتنوں کو دی؟ تو تفسیر ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مشہور تابعی عبید ابن حمیر رحمہ اللہ تعالی سے ہے کہ سزا دی گئی. 70 رجلا 70 آدمی شہداء ان کو شہید کیا. ان جادوگروں میں جو ان کے چیلا لیڈر تھے 70 آدمیوں کو شہید کیا. یہ ابن کثیر وغیرہ میں موجود. یہاں سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا، وہ کیا؟ یہ لوگ پہلے تھے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو زیادہ وقت نہیں گزرا اسی میدان میں فرعون جیسا ظالم دھمکی دیتا ہے کہ میں ہاتھ کاٹوں گا پاؤں کاٹوں گا. اور ابن کثیر کے حوالے سے میں نے ابھی عرض کیا کہ 70 آدمیوں کو سولی پر لٹکا دی، ستا دی. ان میں ایک شخص اپنے دین سے نکلا. کسی کا پھرنا کسی دلیل سے ثابت. دوسری طرف روافض کا یہ غلط اور کافرانہ نظریہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، ہما مرتد گشتن اللہ سے کس یا چہار، آپ دنیا سے چلے گئے تمام صحابی مرتد ہو گئے بغیر 3 یا 4. حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار، حضرت حذیفہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بغیر ہما مرتد گشتن سب کافر. اس کا مطلب تو پھر یہ نکلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ
نقل کفر نہ باشد، آپ تو پھر کامیاب نبی نہ ہوئے کہ 23 سال 20 سال آپ ان کو پڑھاتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہر مقام پر، اور جس وقت امتحان کی باری آئی تو سب ناکام ہو گئے۔ ان سے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی امت زیادہ درجے والی ہے کہ ابھی جادوگر ہیں، تھوڑا وقت گزرا ایمان لائے اور دھمکیاں بھی دی، قتل بھی کیے، وہ ایمان سے نہ پھرے، پھر یہ امت خیر امت ان کو نہ بنی۔ اور آپ نے فرمایا انتم خیر الامم، تم سب امتوں سے بہتر ہو۔ کیسے بہتر ہوئی کہ جب آپ دنیا سے رخصت تو تمہیں ہما مرتاد دشتن کتنا گنا، اور یہ ان کی معمولی کتابوں میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو سیاح سکتا ہے نا 6 کتابیں، ان کے نزدیک اصول 4 ہیں، اور ان میں ایک اصول کافی، ایک ملا یحضر الفقی، ایک تعذیب الاحکام، احتجاج، یہ 4 ان کی اصول 4 ہیں، اور یہ اصول کافی تک میں موجود، یہ سب مرتب ہے۔ میں حیران ہوں علماء پر کہ عالم ہو کر کے راہیوں کی تکفیر میں تردد کرتے، جاہلوں پر تو افسوس نہیں آتا، عالم ہو کر کے راہیوں کے تکفیر میں تردد کرتے ہیں۔ میں بڑا ہے، میں نے عرض کیا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے رد رفت کتاب لکھی ہے چھوٹی سی فارسی میں، اس کو اردو ترجمہ ہوئی، حضرت کی کتاب کا نام ہے رد روافض، اردو ترجمے کا نام ہے رد رفت۔ وہ فرماتے ہیں کہ راضی جو ہے کہاں کفر کے 3 اصول بتائے، وہ ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کو محرف مانے، اور ان کی متواتر روایات ہیں کہ قرآن اصلی نہیں، تو جو قرآن کو اصلی نہ مانے وہ کیسے مسلمان؟ دوسری یہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر کرتی، جبکہ رب تعالیٰ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، تو نصوص قطعیہ کا رد کر کافر۔ دوسرا یہ کہ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے اور کہتے ان کو وحی آتی، معصوم بھی وہی بھی تو نبی غیر نبی میں فرق کیا ہے؟ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ پیغمبر حلال حرام نہیں کر سکتے، اور ان کے اصول کافی میں یہ ہے کہ یحلون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون، پیغمبر جب جو چاہیں حلال کریں جو چاہیں حرام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا درجہ تو پھر زیادہ ہوا کہ وہ فرعون جیسے ظالم کے آگے بھی نہ گیا کہ جھکے، اور یہ ایسے تھے کہ 23 سال انہوں نے علم حاصل کیا آپ سے، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہما مرتد دشتن۔ مزید تفصیل ارشاد الشیعہ میں ہم نے مبسوط کر دی ہے، آپ کو ارشاد الشیعہ میں بعض ایسی باتیں ملیں گی اور کسی کتاب میں انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے، اس میں دیکھیے۔ وقال الملأ، اور کہا جماعت نے قوم فرعون سے، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو علیہ السلام اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد مچائے زمین میں، اور چھوڑے تجھے اور تیرے الہوں کو؟ اس نے کہا ہم قریباً قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، وارث بنایا جو زمین کا اس کو جس کو چاہے گا اپنے بندوں سے، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام پرہیزگار۔ کہا انہوں نے اذیت دی ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پاس آتے اور بعد اس کے کہ آپ ہمارے پاس آئے، فرمایا قریب ہے کہ رب تمہارا ہلاک کرے گا تمہارے دشمن کو اور خلیفہ بنائے گا تمہیں زمین میں، تب دیکھے گا کیسے تم عمل کرتے۔ آپ دیکھیے شریر بھی لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ فرعون نے جادوگروں کو 70 کو شہید کیا،
اب وہ شریر مشورہ دیتے ہیں کیا؟ قال الملأ من قوم فرعون، جو کابینہ کے افراد تھے فرعون کے نمک خوار کاسا لوش، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو تو قتل کیا، اور تذر موسیٰ و قومہ، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑتی قتل کو کس کو کریں اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کریں؟ اصل علت تو وہ ہے، وہ نہ ہوتا تم جادوگروں کو یہاں کون لاتا؟ اب توجہ دلاتے تم کو، اور تاکہ زمین میں فساد مچائیں اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ یہاں ایک بات اور چلتی ہے، وہ یہ چلتی ہے کہ آیا فرعون خدا کے وجود کا قائل تھا یا منکر تھا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ کا یہ خیال ہے کہ دہریہ تھا، رب کو نہیں مانتا۔ یہ 20ویں پارے میں انہوں نے تفصیل کیا، یہاں نہ دیکھیں 20ویں پارے کی آیت میں، اور امام راضی رحم اللہ تعالی وغیرہ کا یہ موقف ہے، نہ دہریہ نہ خدا کے وجود کا قائل تھا، خدا کے وجود کا قائل تھا۔ اور فرماتے ہیں سورہ مومن میں رجل مومن کی جو تقریر ہے وہ فرعون اور اس کی کابینہ کی مسلمات کو لے کر کے بات کرتا ہے، وہ زندگی رہی تو آئے گی، قال رجل مومن من آل فرعون، تو اس سارے رکوع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون خدا کا قائل تھا۔ صرف اس کا یہ نظریہ تھا کہ ملک مصر کا میں ڈکٹیٹر، اس میں میرا حکم ہی چل سکے، اور کسی علیہ جی ملک مصر وہاں بھی الانہار تختی تجری من تختی۔ تو راضی رحم اللہ تعالی اب یہاں یہ ہے کہ تجھے بھی چھوڑ دے، تیرے الہوں کو چھوڑ دے۔ تفسیر خازن اور بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ اس نے اپنے کچھ بت بنا کر کے لوگوں کو دیے تھے کہ میری غیر حاضری میں ان کی پوجا کیا، تو وہ شریر کہتے ہیں کہ تجھے بھی چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام اور تیرے الہوں کو۔ آپ فرعون کہتے ہیں سنقتل ابناء، دیکھیے فرعون کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالے۔ سورہ نمل میں آئے گا کہ وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ، قارون، حامان وغیرہ وغیرہ یہ جانتے تھے کہ یہ خدا کے پیغمبر، انکار کیوں کیا؟ ظلماً وعلوا، ظلم نہیں۔ اب براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، کبھی کو کبھی جادوگروں کو جو پہلے جادوگر سے مومن ہو گئے، اب کہتے تھے انہوں نے توجہ سے دلائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل تھا، اتذر موسیٰ، وہ کیا کہتا ہے سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں، اس طرف نہیں رکھتے، اور ان کی عورتوں کو ہم زندہ چھوڑیں گے، ہمیں ان کے اوپر غالب۔ بھائی ہمت ہے تو آگے ہاتھ ڈالنا، پھر گیس ہوتا کیا ہے، ادھر نہیں آتا۔ بڑا خبیث تھا مکہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد حاصل کرو، صبر کرو، یہ زمین خدا کی ہے، یورث من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم یہ دیر دی، یعنی جن دنوں میں آپ کی ولادت ہوئی ان دنوں میں بھی تو 12,000 بچے قتل ہوئے، اب آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے لیے قتل ہی ہے، تو حضرت پھر ہم کو بھی فرمایا ضروری نہیں کہ دھمکی کے بعد اس کا وہ کوئی بھی ہو، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس زمین کا خلیفہ تم ہی بنا دے، فینظر کیف تعملون، رب دیکھے گا تم کیا کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے ینظر کا لفظ بولا گیا، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر بھی ہے ناظر بھی، اور البتہ تاکید سے ہم نے پکڑا
فرعونیوں کو بسنین قحط سالیوں میں ونقص من الاموال اور ثمرات پھلوں کی کمی میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور جس وقت آتی ان کے پاس راحت کہتے ہماری خاطر ہے ہمارے لیے ہے یہ، اور اگر پہنچی ان کو تکلیف بدفاری حاصل کرتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ تھے. الا خبردار پختہ بات ہے ان کی بدفعلی نحوست اللہ کی طرف سے، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے. اور کہا انہوں نے ماہ جیسی کچھ بھی لائے گا تو ہمارے پاس ان کو کسی نشانی سے تاکہ تو ہم پر جادو کرے، بس ہم نہیں تو پر ایمان لانے والے. بس بھیجا ہم نے ان پر طوفان والجراد اور مکڑیاں کملا چوئیں زفادے مینڈک دم خون آیات مفصلات آیتیں فیصلے کے ساتھ. تب تکبر کیا انہوں نے اور تھی قوم مجھے. اور جس وقت واقع ہوا ان پر عذاب کہا انہوں نے اے موسیٰ علیہ السلام پکار ہمارے لیے اپنے رب کو بما اس چیز کی طرف جو وعدہ کیا تیرے ساتھ تیرے وہاں اللہ نے وعدہ کیا. البتہ اگر دور کیا تو نے ہم سے اس عذاب کو البتہ ضرور ہم پر ایمان لائیں گے اور البتہ ضرور بھیج دیں گے ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل. جب ہم نے دور کیا ان سے عذاب ایک میعاد تک جس تک وہ پہنچ سکنے والے تھے اچانک وہ جن کو چھوٹ وعدہ شکنی کرنے لگے. بس ہم نے ان سے انتقام دیا، بس غرق کیا ہم نے ان کو پھر جم میں دریائے شور میں، اس لیے کہ انہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور تھے ان آیات سے تھا. اور وارث بنایا ہم نے اس قوم کو قانون یستضعفون جو کمزور بنائے گئے تھے زمین کے مشرقی اطراف اور مغربی اطراف کا، وہ زمین جس میں ہم نے برکت کی. اور مکمل ہو چکا فیصلہ تیرے رب کا اچھا بنی اسرائیل پر بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا. اور ہلاک کیا ہم نے اس کاروائی کو جو کرتا رہا فرعون اور اس کی قوم کو اور اس چیز کو کہ وہ چھتیں بلند کرتے. اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پسائے ہوئے قوم پر جھکی ہوئی تھی اپنے بتوں پر. کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام بنا ہمارے لیے بھی الہ جیسے ان کے لیے الہ، ورنہ بے شک تم قوم تجہلون جہالت کر رہے ہیں. بے شک یہ جو ہے متبر ہلاک کر دی جائے گی وہ چیز کہ وہ اس میں ہی اور باطل ہوگی وہ کاروائی جو کر رہی ہے. فرمایا کہ اللہ کے خیر اور میں تمہارے لیے تلاش کروں الہ، اور اس نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں کا. اور جب ہم نے نجات کی تمہیں آل فرعون سے یسومونکم چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس کے اندر آزمائش کی تمہارے رب کی طرف سے پڑی. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرعونیوں کو اور اس کی پبلک کو ہم نے پکڑا سنین قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی. پھل ظاہر بات ہے کہ بارش نہ ہو تو اس میں چیزیں پیدا نہیں ہوتی. کیوں ہم نے ایسا کیا؟ لعلہم یذکرون یتذکرون تھا تاکہ غال کیا غال کو غال میں ادغام کیا تاکہ وہ نصیحت ہو. لیکن جب ان کے پاس راحت آتی خوشی کی بات آتی کہتے لنا حاضی یہ ہماری وجہ سے ہے ہمارے لیے ہے یہ. اور اگر کوئی تکلیف آتی یعنی مثلا یہ قحط ہوئی پھلوں کی کمی ہوئی تو انہوں نے بدفعلی اور نحوست ڈالی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر کہ معاذ اللہ ان کی نحوست سے اس سال پھل کم. اب تطیر کا معنی یہی سمجھ لینا. تطیر کے لفظی معنی ہوتے ہیں پرندہ اڑانا. ان باطل قوموں کا یہ نظریہ تھا کہ جب یہ اپنے گھر سے باہر نکلتے صبح سویرے کسی کام کے کرنے کے ارادہ کرتے تو کوئی درخت آس پاس ہوتا اس پر پتھر مار. آخر درختوں پر پرندے تو ہوتے ہی رات کو تو پرندہ اگر دائیں طرف اڑ جاتا کہتے میرا کام ہو جائے گا، اور اگر پرندہ بدحواس ہو کر کے بائیں طرف اڑ جاتا کہتے کہ کام میرا نہیں ہوگا.
تو اب لفظی معنی تطیر کے پرندے اڑانا، لیکن وہ پرندے اس لیے اڑاتے تھے کہ بدفالی نیکفالی حاصل کریں. اب لازمی معنی تطیر کے ہیں نحوست بدشگونی بدفالی حاصل، تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے ساتھیوں پر ڈالتے. خبردار ان کی نحوست اللہ کی طرف سے، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے کہ انہوں نے خدا کے پیغمبر کی نافرمانی کی، رب کی توحید کو نہ مانا. نحوست تو ان کی وجہ سے الٹا وہ ان پر ڈالتے. وقالوا مہما، یہ حروف شرط ہیں، مہما، اے ماما، انا، ان میں سے ایک ہے. حروف شرط پڑھے نا چرا میتامل میں ان و مہما، وہ مہما وہ حرف شرط ہے. اور کہا انہوں نے جیسی کچھ بھی تو لائے گا ہمارے پاس نشانی تاکہ تو ہم پر جادو کرے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم نے ان پر طوفان دے. طوفان کا ایک معنی یہ کرتے ہیں الموت الکثیر، کثرت سے موتوں پر. دوسرا معنی ہم نے ان پر طوفان بھیجا بارش کا کہ اس کی وجہ سے سیلاب آیا. تیسرا معنی طوفان کا معنی تند اور تیز ہوا ان پر مسلط. یہ سب آپ کو تفسیر ہوئی. جراد کے معنی مکڑیاں، ملخیں، جو مکڑیاں ہوتی ہیں ملخ، یہ فصلوں کو کھا جاتی ہے، درختوں کو کھا جاتی ہے. املت ان کی جمع، اس کے دو معنی کرتے ہیں. ایک معنی کرتے ہیں گو اسپگل، یہ جو بدن سے پیدا ہو، اور دوسرا معنی کرتے ہیں گھن کا کیڑا، یہ جو فصلوں کو دانوں کو کھا جاتا ہے. دونوں معنی آپ کو ملیں. رفاد جستا کی جمع ہے میلک، یہ جو میلک ہیں. دم کے معنی خون. کہتے ہیں کہ مثلا وہ اگر دودھ پینے کے لیے پیالے میں ڈالتے تو دودھ پہلے تو دودھ ہوتا، جب یہ پینے لگتے خون بن جاتا. اسی طرح اور جو شربت پیتے پانی پیتے وہ سب خون. آج کل ہم لوگ غربت کی وجہ سے ہنڈیا میں ہلدی ڈالتے، ترکمان ڈالتے تاکہ رنگ اس کا ذرا بدل جائے. وہ لوگ زعفران ڈالتے. اب زعفران بڑی قیمتی ہے. اچھا، تو اس سلسلے میں اس میں زعفران تک ڈالیں، مسالے ڈالیں، خوب اچھی طرح سے گیا کہ سالن بنایا، کھانے کا وقت آیا خون بنا. خدا کی قدرت سے کچھ بعید ہے. زائرین ہیں ایسے معجزات کا انکار یا تعویلیں کریں. قرآن کریم میں دو مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو 9 آیات سے تعبیر کیا. 9 نشانی، ایک 15ویں پارے میں ہے اور ایک گیا کہ سورۃ النمل 19ویں پارے. اب وہ 9 نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں تو تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، تمام تفسیروں میں موجود ہے. قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی، آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں وہ 9 نشانیاں جو ہیں. ایک تو حساسی جو آج ہی پڑی القاسا، دوسری ید بیضا، دو، اور تیسری فرماتے ہیں یہ ہے سنین کانٹ چھالی، چوتھی ہے نقص من الثمرات، پانچویں ہے طوفان، چھٹی جراد، ساتویں قمر، آٹھویں زقابے، 9ویں دم. یہ بیضاوی رحم اللہ تعالی، آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے کہ یہ 9 آیا. جبکہ راضی رحم اللہ تعالی اور شیخ سلام اللہ دہلوی رحم اللہ تعالی وغیرہ بات فرماتے ہیں کہ اس میں تھوڑے سے فرق ہے. وہ بزرگ ان دو کو ایک قرار دیتے ہیں، وہ السنین اور نقص من الثمرات کو ایک مانا. تو اب 9ویں کیا ہے؟ وہ کہتے فتمسنا، وہ تم سے اموال رب نطمس علی اموالہم، وہ تم سے اموال کہ ان کے مال پتھر بن گئے، سونا چاندی. یہ 9ویں نشانی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آئندہ کوئی بات نہیں ہے، یہی اچھی طرح سے سمجھ. اچھا،
فرمایا کہ فیصلے کے ساتھ ہم نے یہ نشانیاں تب تک بڑے وقان کو میں جب بھی ان پر عذاب واقع ہوتا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پکار ہمارے بھی اپنے رب کو تیرے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے اگر ہم سے تکلیف رساں ہوئی دور ہوگی ہم تو ایمان بھی لائیں گے والا مرسلن مع کا بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے آزادی فرمایا جب ہم نے ان سے عذاب دور کیا میعاد تک جب تک پہنچ سکتے تھے اعدام جن کو سن وعدہ شکنی ہم نے ان سے انتقام دیا وہ آگے تفصیل سورہ یونس میں آئے گی انشاءاللہ فاغرقناہم فی الیم دریائے چھوڑ میں ہم نے ان کو غرق کیا کیوں اس لیے کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا اور ہم نے اس قوم کو زمین کا وارث بنایا جن کو ضعیف بنا دیا گیا تھا چھین کے طلب سے کمزور بنا دیا وہ آگے آئے گا کہ فرعون یستضعف ہوتا ہے فتن ایک طائفے کو کمزور بناتا تھا وہ تھے بنی اسرائیل ہم نے کس کا وارث بنایا اس زمین کے مشرقی اور مغربی اطراف کا جس میں ہم نے برکت ڈالی اب یہ زمین کون سی ہے یہاں بہراوی کبیر البحر المحیط ابو سعود مدارک وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے ارض مقدس اور اس لحاظ سے برکت ہے کہ بے شمار پیغمبروں کی وہاں قبریں ہیں ظاہری طور پر بڑا زرخیز علاقہ ہے ٹھنڈا علاقہ ہے چشمے ہیں باغات ہیں تو ظاہری برکتیں بھی بات نہیں دوسری تفسیر یہ کرتے کہ اللہ کی بارک نافیہ سے مصر کی زمین مراد مصر کی زمین بھی ظاہری طور پر بھی بابرکت ہے کہ وہاں گیا کہ نیل کا پانی لگتا ہے سرخیز علاقہ ہے سرسبز علاقہ ہے اور باقی اس لحاظ سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر وہیں مدفون تھے پھر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام جیسی شخصیتیں ہیں تو اللہ کے نیک بندے کا وجود میری برکت ہوتی ہے پیغمبر ہوں تو پھر نور مانا بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ معالم التنزیل والے فرماتے ہیں کہ دونوں زمینیں یہی لیث ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ دونوں زمینیں مراد ہیں یہ مصر بھی ہے اپنے موقع پر اس کا بھی اقتدار ان کو ملا اپنے موقع پر شام کا بھی ملا دونوں زمینیں اس کا مصداق اور مکمل ہو گیا فیصلہ تیرے رب کا اچھا بنے کہیں پر کیوں صبر کیا ہم نے ہلاک کیا جو کاروائی فرعون کرتا تھا اور اس کی قوم وہ ماکانو یارشون جو چھتیں بناتے تھے وہ ہلاک یہاں دیکھنا چھتوں سے حصی چھتیں مراد نہیں کیا ان کے مکان جو تھے وہ نہیں تباہ اس سے مراد ان کے منصوبے کی جو عمارت انہوں نے منصوبے کی بنائی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے منصوبے کی عمارت وہ چھتیں ہم نے اسی نہ مان ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو سمندر یہ تو آگے کنعانی ایک قوم کی کنعان خاندان تھا بنی اسرائیل میں سے یہ نہیں ہے وہ کنعانی قوم اپنے بتوں پر جھکی ہوئی کوئی کھڑے ہیں کوئی رکوع میں ہیں کوئی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں کوئی سیدھا کرتے ہیں کوئی مرادیں مانگتے ہیں تو اب انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے سب نادان ان میں مخلص لوگ بھی تھے مومن بھی تھے وہ جو نادان قسم کے تھے انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ ہمیں بھی ایسے الہ بنا دو جیسے اب جہالت کی بات ہے فرمائنا تم قوم کرنا بڑی جاہل یہ جو لوگ ہیں ہلاک کر دیے جائیں گے اس کی جس متبر ہلاک کر دی جائے گی وہ چیز جس میں ہے یعنی ان کے جو معبود ہیں یہ بھی اور یہ خود بھی تباہ ہوں گے جو باطل الماکان جانے نہ ان کے معبود رہیں گے نہ عابد رہیں گے سب باطل اور جاہلوں غیر اللہ رضی کو الہ اللہ کے بغیر میں اور تمہارے لیے الہ بناؤں اس نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی وہی رب ہے جس نے فرمایا زنجینا تمہیں لے فرعون تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے بیٹوں کو قتل کرتے عورتوں کو زندہ چھوڑتے اس میں آزمائش سے تمہارے رب کی طرف سے عظیم اور بلاؤ تمہارے انعام بھی گزرتے تھے بات ہو چکی تھی
اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور مکمل کیا ہم نے ان 30 راتوں کو 10 راتوں سے، بس مکمل ہوا مقرر وعدہ ان کے رب کا 40 راتیں، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے میرا خلیفہ بننا میری قوم میں اور اصلاح کرنا اور نہ پیروی کرنا مفسدین کے راستے کی۔ اور جس وقت آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے فرمایا اے میرے رب دکھا مجھے تو میں اندر لے کر تاکہ تجھے دیکھوں، پر معلوم ترانی تو ہر دن مجھے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن دیکھ تو پہاڑ کو، پس اگر وہ ٹکا رہا اپنی جگہ فسوفا پھر تو ترانی مجھے دیکھے گا۔ جس وقت اس کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو دکا، ٹکڑے ٹکڑے چورا چورا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ جس وقت ان کو افاقہ ہوا فرمایا سبحانک پاک اس لیے کہ بے شک انہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور تھے ان سے راہ، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور آخرت کی ملاقات کی خبر ہو چکے ان کے اعمال، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر اس چیز کا جو وہ کرتے ہیں۔ آپ پہلے پارے میں سن چکے ہیں کہ بحر قلزم کو عبور کیا، آگے وادی تیہ میں جس کو آج کل کے جغرافیے میں وادی سینائی کہتے ہیں، پیمائش میں پہلے کشاف کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اب ہمیں اپنا آئین چاہیے، آئین، کوئی قوم آئین کے بغیر وقت نہیں پا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں تورات 30 راتوں کا وعدہ، اب 30 راتیں وہاں انہوں نے گزاری، تو آگے 2 تفسیریں ابن جریر طبری، روح المعانی، در منصور وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ایک یہ ہے کہ انہوں نے پہلے روزے رکھے ہوئے تھے، روزہ افطار کرنے کے بعد مسواک کر لی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لخلوف فم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو روزے دار کے منہ سے جو کھلے ہوئے میدا کی بو آتی ہے، گندا دہنی نہ، منہ کی گندگی نہ، کھلے ہوئے میدا کی، وہ اللہ کے ہاں کستوری سے جاتا ہے۔ تو 10 روزے اور رکھو تو تم میقات ربی اجمعین۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ 30 راتیں انہوں نے گزاری اور تورات کی 10 تختیاں تھیں، روزانہ ایک تختی ملتی رہی، تو تم میقات ربی اجمعین۔ اس کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، مکمل کیا 10، تو مقرر وعدہ جو رب کے پاس تھا 40 راتیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے وہاں تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے سمجھا، ہارون علیہ السلام عمر میں 3 سال موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، 3 سال، اور ان کی وفات موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات 3 سال بعد، اور دونوں کی عمر 120 سال۔ تو جاتے ہوئے فرمایا کہ میری قوم میں میری خلافت کرنا یعنی نائب ہونا، قوم کی اصلاح کرنا، مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کرنا، وہ یہ ان کو خطاب کر کے قوم کو سمجھانا، وہ تو پیغمبر معصوم ہے۔ جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت اور جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ نے کلام وکلم اللہ موسیٰ کا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے رب اے یا رب ارنی، اب مفعول یہاں محدود، بعض تفسیروں میں آپ کو ملے گا ارنی نقشہ کا، بعد میں ملے گا ارنی ذاتہ کا، کوئی نقشہ کا لفظ نکالیں گے کوئی ذاتہ، اپنا نفس مجھے دکھا، ذات دکھا، انظر یہ ارنی امر کے جواب امر ہے، جبھی مجذوب ہے تاکہ میں تجھے دے۔ یہاں علامہ زمخشری بڑے ہوئے، میں نے کہا تھا کہ علم عربیت کا امام ہے، لیکن غالب معتزلی خدا کا بنا،
ہم گیا کہ آل حق کو کسی جگہ میں معاف نہیں کرتا، ایسی علمی مار دیتا ہے نا خدا کی بات۔ اس مقام پر وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تو رب کو نہ دیکھ سکے، یہ جو کہتے ہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کل حمیر الموقفہ، یہ گدے ہی گدے، ان پر کھڑے ڈالے ہوئے، ان پر گویا کے نمبے ڈالے ہوئے، ان گھروں کو کون سمجھا؟ اور خدا کے بندے خدا کے گھر قرآن کریم میں تو آتے وجود یوم ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، متواتر حدیثیں آتی ہیں کہ سترون ربکم، اور آل حق کا اجماع ہے۔ ہاں تو ان کو گدا کہتا ہے، ہم تیرا احترام کرتے علم کے لحاظ سے، لیکن ہو سکتا ہے تو ہی نکلے۔ اچھا فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن دیکھ پہاڑ کو۔ یہاں تفسیروں میں ساوی وغیرہ لے کے پہاڑ کا نام تھا زبیر، زبیر پہاڑ۔ اگر یہ اپنی جگہ ٹکا رہا فسوف ترا فلما تجلی رب نے اس پر تجلی ڈالی اپنے نور۔ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ یہ جو چھوٹی انگلی ہے ہاتھ کی، جس کو خنصر کہتے ہیں، خنصر چھنگلیا، اس خنصر کے آگے جو اس کا پور ہے پوٹا، سرے انگشت، اس کے نصف حصے کا نور تجلی رب نے اس پہاڑ پر تو جب ڈالی تو پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گئے۔ جب ان کے فاقہ ہے فرمایا سبحانک تبت الیک وانا اول، یعنی اس مقام پر ماننے والوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے علیہ السلام تجھے چنا لوگوں پر اپنے احکامات دے کر کلام کے ساتھ، یہ جو چیز میں نے دی شکر گزار ہوں۔ یہ جو تورات کی تختیاں تھیں ہم نے ان میں ہر قسم کی چیز سے نصیحت لکھی تھی، وہ تفصیل لکل شیء یحتاج الیہ فی امر الدین، جن چیزوں کی دین میں حاجت پڑتی ہے فخذھا، ہاں کی ضمیر الواح کی طرف ہے، یہ تورات کی تختیاں لے مضبوطی سے قوم کو حکم دے، یاخذوا باحسنھا۔ یہاں احسنھا کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس میں تفصیل ہے تو کہتے ہیں کہ تفصیل نفس فعل کے معنی میں، یہ سبھی اچھی ہیں لے۔ دوسرا احسن اس میں تفصیل ہے۔ بات چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک پہلو رخصت کا ہوتا ہے، ایک عظیمت کا ہوتا ہے، تو رخصت کی طرف مت جاؤ، احسن کی طرف، عظیمت کی طرف۔ سوری کو من قریب میں بتاؤں گا تمہیں دار الفاسقین، فاسق نہیں پتا۔ اب فاسقوں کے گھر سے کیا مراد ہے؟ تفسیر کبیر، واحد الرحمن، بیضاوی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ایک یہ ہے کہ دار الفاسقین سے مراد ہے یہ مصر کا علاقہ جس میں یہ نافرمان فرعون حامان رہتے، یعنی یہ علاقہ تمہیں دیں گے ہم، ان کی حکمرانی تمہارے پاس۔ دوسری تفسیر دار الفاسقین سے وہ ارض مقدسہ مراد جہاں جبارین رہتے تھے، انا فیہا قوما جبارین، تو وہ علاقہ ہم تمہیں دیں گے، اس کی حکمرانی اقتدار تمہارے پاس۔ تیسری تفسیر دار الفاسقین سے دوزخ مراد، ہم قریب ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں بتائیں گے کہ دیکھو نہ ماننے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے، وہ فاسقین کا گھر دوزخ ہے۔ میں اپنی آیتوں سے پھیروں گا ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین، وہ اگر ہر قسم کی نشانی کو دیکھیں تو ایمان نہیں لاتے، بلائی کے راستے کو دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بناتے، گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے مطلب ہے۔ فرما جو ہماری آیتوں کے مکذب ہیں، آخرت کے مکذب ہیں، سب ترتا مال
وہ جو صدقے خیرات وغیرہ کرتے سب پکا رہے، ان کو اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتے ہیں۔ واتخذ قوم موسیٰ، اور بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے عجلاً بچھڑا، جسم تھا جس کے لیے خوار بچھڑے کی آواز تھی۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ بے شک وہ عجل بھی ان سے کلام کر سکتا اور نہ ان کو ہدایت دے سکتے راستے کی، بنایا انہوں نے اس کو اچھے ظالم۔ ولما سقطت فی ایدیہم، اور جب پشیمان ہوئی، اور دیکھو انہوں نے کہ بے شک وہ تاکید سے بحث ہوئی، کہا انہوں نے البتہ اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور نہ بخشا ہمیں تو البتہ ہو جائیں گے ہم خاسرین میں۔ اور جس وقت لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف غصے میں افسوس کرتے ہوئے، فرمایا بری ہے وہ چیز کہ تم نے خلافت کی، میری نائب بنی میرے بعد، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم میں، اور ڈال دی پھینکی انہوں نے الواح تختیاں، اور پکڑا اپنے بھائی کے سر کو، کھینچ رہے تھے اپنی طرف۔ انہوں نے کہا میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل تک کر دیتے، بس نہ خوش کر میری وجہ سے آدھا کو، اور نہ کر مجھے ظالم قوم کے ساتھ۔ فرمایا میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، اور داخل کر میں اپنی رحمت میں، تو ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں وہاں طور پر گزاری، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ بعد ذہابہ الی الطور، یعنی بعد وفاتی نہ سمجھنا، ان کے طور پر جانے کے بعد زیور سے بچھڑا بنایا اور کے لیے آواز۔ اب یہاں بات تو خاصی طویل ہے، میں مختصر سی بات کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زیور جو تھے، بعض کہتے کہ فرعونیوں کے ان کے پاس امانت، اور وہ کافروں کا مال اس زمانے میں غنیمت کے طور پر حلال نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو جا کر کے دفن کر دو، تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بعض کہتے کہ وہ جو امانت تو نہ تھا، ویسے ان سے جو چھین چھان کر کے لیا تھا، تو کیونکہ غنیمت ان کے لیے حلال نہ تھی، یہ اہلت دمل غنائم، یہ تو ہمارے لیے حلال کی گئی ہے، تو اس زیور کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو دفن کر دو۔ سامری کا ذکر آگے آئے گا، موسیٰ ابن ظفر اس کا نام، بنو سامرا قبیلہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ، یہ منافق، اس نے اس زیور کا بنایا بچھڑا، اسکوٹے بنایا، بچھڑا بنایا، اور اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی ڈالی، فقبضت قبضۃ من اثر رسول، یہ اپنے مقام پر آئے گئے۔ اس کے بعد اس نے ٹائیں شروع کر۔ اب یہاں دونوں تفسیریں آپ کو ملیں۔ صاحب جلالین تو یہ کہتے کہ لحمن و دما، وہ سچ مچ کا خون اور گوشت کا بچھڑا بن گیا، لحمن و دما۔ دوسرے کہتے نہیں، سونے چاندی ہی کا رہا، صرف اس مٹی کے ڈالنے سے یہ ہوا کہ اس نے ٹائیں کی آواز ہوئی۔ ایک کبیر میں روح المعانی میں یہ تفسیر، وہ کہتے ہیں لحمن و دما، خون پوش کا بچھڑا بنا، تو انہوں نے اس کو ہلا دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، عقل آدمی کی ماری جائے نا تو پھر کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ سونا چاندی جو تھا وہ تو ان کے لیے حلال نہ تھا، اس کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا جائز ہو گئی۔ سونا چاندی تو حلال نہ تھا، اس کا بچھڑا بنایا، اس کی عبادت جائز ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے نا، ہوم رہا دی دند کو میں دود موسیٰ معجزات، ہما گاؤ خود بانگی یا تو 2 سال ہے۔
اور قوم کی بھی مت ایسی ماری گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار موجے دے کر کے متاثر نہ ہوئے، ایک طے پر انہوں نے قربان کر دیا. اس نے طے کی، بس کوئی اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے، کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے. پر میں دیکھتے نہیں کہ ان سے کلام نہیں کر سکتا، نہ ان کو سیدھے راستے پر چلا سکتا. اتخذوا ہو مفعول ثانی محذوف ہے، اتخذوا الہن اور ٹھیکا. ولما سقط فی ایدیہم، اس لفظ کو اچھی طرح سے سمجھ. تفسیر السراج المنیر، تفسیر ابو سعود بیضاوی کبیر البحر المحیط وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے. یہ سب حضرات میری طرف دیکھنے کی کوشش کریں. مثلا میں نے ایک کام کیا ہے اور غلطی کر بیٹھا، اپنے کیے پر میں نادم، تو کہتے ہیں نا کار درویش بر جانے درویش. پھر کیا کروں گا؟ اپنے سر کو نیچے جھکا کر کے ہاتھ کو کاٹ. تو اصل میں سقاطہ فمہ فی یدیہ، اس کا ہاتھ اس کے منہ میں گیا کاٹنے کی. تو لفظی معنی سقط فی ایدیہم، یعنی گرائے گئے ان کے ہاتھوں میں، یعنی افواہ ان کے منہ ان کے ہاتھوں میں گرائے گئے. اور لازمی معنی اس کے ہی پشیمان ہونا، نادم. تو اصل عبارت ہے سقط افواہہم فی ایدیہم، ان کے منہ ان کے ہاتھوں میں نیچے گرائے گئے، نادم ہوئے، پشیمان ہوئے کہ میں نے یہ کیوں. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا. اور دیکھا انہوں نے کہ تحقیق کے وہ بحث کہنے لگے اگر رب ہم پر رحم نہ فرمائے نہ بخشے ہم خاسرین میں. 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے قوم کی طرف، غضبانہ یہ حال ہے، اسفہ بھی حال ہے، حال متداخل بھی بنایا، مترادف بھی بنایا. مترادف ہو تو لفظ موسیٰ ذو الحال، غضبانہ حال اول، اسفہ حال ثانی، یہ مترادف ہوا. متداخل ہو تو یہ غضبانہ حال، پھر اس کو ذوالحال بناؤ، ذوالحال بنا کر کے اسفہ کو اس سے حال. دونوں باتیں تفسیروں میں آپ کو جمل میں کمالین میں سب میں ملیں. پر معذوری ہے وہ چیز کہ تم خلیفہ بنے میرے بعد، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ ابھی تو میں اب آیا ہوں حکم لے کر کے، قانون کتاب لے کر کے، اور تم نے اور جلدی سے القل الواح نیچے ڈالی تختی. تفسیر کبیر میں، روح المعانی میں، بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ جلدی سے ہاتھ فارغ کرنے کے لیے تختیاں نیچے رکھی. القاء کے حقیقی معنی مرادی جس میں بے حرمتی کا، بے ادبی کا پہلو، جلدی سے رکھنے کو القاء سے تعبیر کیا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 ہاتھ کر لیں، ہاتھ فارغ کرنے کے لیے. اور پکڑا اپنے بھائی کے سر، جہاں سر کا ذکر ہے اور دوسرے مقام پر داڑھی کا ذکر بھی آتا ہے. لا تاخذ بلحیتی، ہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کا سر بھی پکڑا اور داڑھی بھی پکڑی. اس سے معلوموں کتنی تھی جو ہاتھ میں آ سکتی تھی، مودودیوں کی طرح نہ تھی جتنی اتنی داڑھی ہوتی. اچھا جی، تو سر بھی پکڑا، داڑھی اور اپنی طرف کھینچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وہم ہوا کہ یہ نرم مزاج ہے، حلیم الطبع، ان کے حلم اور نرمی سے لوگوں نے غلط فائدہ، یہ وہم، لیکن ان کی رائے درست نہیں. قال، فائل اس کے حضرت ہارون علیہ السلام، ابن امہ، اے جبنا امہ، یا کا لفظ جہاں ماشاء، اے میری ماں کے بیٹے. جیسے ماں کے بیٹے ویسے باپ کے بیٹے تھی. باپ کا نام تھا عمران،
والدہ کا نام اردو والے یوقابد لکھ دیتے ہیں، عربی والے یوحانب، اور بعض زال کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں یوحانب رحمہ اللہ تعالی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام۔ تو ماں کا اس لیے ذکر کیا کہ ماں میں شفقت زیادہ، اے میرے ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل تک کر دے۔ میں نے اتنا حق بیان کیا کہ قابو یقتلون، تو لا تسلم، نہ خوش کر میری وجہ سے دشمنوں۔ یہ دیکھیں گے جی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سر پکڑا ہوا ہے، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، تو دیکھو آپس میں گتم گتا ہو گئی، لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں اور اپنے حال میں یہ ہے، تو دشمن کی خوشی بھی اچھی بات ہے۔ اور نہ کر مجھے مال قوم کا۔ یہاں دیکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد نہ تو بڑے بھائی کی توہین ہے اور نہ پیغمبر کی توہین، بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی توحید بگڑی، شاید ان کی نرمی کا یہ نتیجہ۔ انہوں نے جب اپنی صفائی بیان کی کہ میں نے تو یہاں تک حق بیان کیا کہ قابو یقتلوننی، اور موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہوں گے، فرمانے لگے رب اغفر لی، اے پروردگار مجھے معاف کر دے، یہ میری لفظ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا اس سلسلے میں کوئی گناہ، لیکن اپنی مقبول دعا میں ان کی دلجوئی کے لیے ان کو بھی شامل کیا، ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچھڑے کو، عنقریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی، اور اسی طرح نجزی المفترین، ہم بدلہ دیتے افتراق باندھنے والوں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کی برائی سے پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے، بے شک رب تیرا من بعد اس کے بعد لغفور ہے۔ اور جس وقت تھم گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، تقریوں میں تختیاں اور ان کے اندر جو لکھا ہوا تھا ہدایت تھی اور رحمت تھی اس قوم کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتی، اور چنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے 70 مردوں کو ہمارے وقت مقرر کے لیے، جس وقت پکڑا ان کو رجفہ زلزلے میں، کہا ہے میرے رب اگر تو چاہتا ہلاک کرتا ان کو اس سے پہلے اور مجھے بھی، کیا تو ہلاک کرتا ہے اس کاروائی کی وجہ سے جو بے وقوف ہونی تھی ہم میں سے؟ نہیں ہے یہ مگر آزمائش تیری، بہتاتا ہے اس کے ذریعے جس کو تو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، تو ہمارا آقا ہے پس بخش دے ہمیں ورحمنا وانت خیر الراحمین، اور لکھ ہماری اس دنیا کی زندگی میں حسنا راحت بھلائی اور آخرت میں کہ نہ خود نہ لیتا، بے شک ہم نے تیری طرف دی، فرما عذاب میرا پہنچاؤں گا اس عذاب کو جس پر میں چاہوں گا، اور رحمت میری وسیع کی، بس بتاتی لکھوں گا میں اس کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور دیتے ہیں زکات، اور وہ لوگ ہمارے آیات پر ایمان لاتے، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، وہ جس کو پاتے لکھا وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں حکم کرتے ان کو بڑائی کا اور منع کرتے ان کو برائی سے، اور حلال کرتے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتے ان پر خبیث چیزیں، اور اتارتے ان سے ان کے بوجھ اور تو وہ جو ان پر تھے، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر معذری ہو اور اس کی تعظیم کی اور مدد کی اس کی اور پیروی کی اس نور کی جو اس پر اتارا جو اس کے ساتھ، وہ لوگ ملک جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اتخذوا العجل الہا، اتخذا کا ثانی مفعول محذوف، بچھڑے کو الہ بنایا، ان کو اللہ کی طرف سے غضب۔ پہلے پارے میں آپ سن چکے ہیں کہ ان میں جو غیر مجرم تھے ان کو حکم تھا مجرموں کو قتل، 70,000 کے لگ بھگ آدمی ایسے قتل، اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت ہوئی، اور کذالک نجزی المفترین، افترا باندھنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیں۔ جن لوگوں نے برے عمل کیے
ثم تابوا من بعدها عبادت سیئات کرنے کے بعد توبہ کی، ایمان لائے، اللہ تعالیٰ من بعدها عبادت توبہ کے، یہ ہاتھ کی ضمیر آگے تابو میں توبہ کے بعد اللہ بخش۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں کہ توحید بگڑی اور انہوں نے کچھ نہ کیا، جب تسلی ہوئی تو تختیاں نیچے رکھی ہوئی تھی، ساکاتا جب تھم گیا، رک گیا، ٹھہر گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو تختیاں دی۔ وفی نسختہا، یہ کہتے مصدر ہے مبنی للمفعول، اے فی ما نسخ فیہا، ان تختیوں میں جو لکھا گیا تھا، مصدر ہے مبنی للمفعول کے معنی میں، اس میں جو لکھا گیا تھا وہ ہدایت تھی، رحمت تھی، ان کے لیے جو رب سے کر وہ تختیاں جو تھی موسیٰ علیہ السلام نے ساری پڑھ کے سنی، قوم نے کہا حضرت یہ بڑی سخت کتاب ہے، ہم سے عمل نہیں ہو سکتا، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں یہ کتاب واپس لے لیں یا اس میں ترمیم کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آزاد زندگی بسر کرتے رہے، چند دن عمل کرو گے انشاءاللہ عادت بن جائے، ٹائم لگے نہیں۔ اس موقع پر 70 آدمی انہوں نے چنے کہ یہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے اپیل ہے۔ واختار موسیٰ قومہ اے من قومہ، یہ نظر خاص ہے، اب جو رسول آپ نے پڑھا ہوگا شاید فانی بخواں واختار موسیٰ قومہ اے من قومہ، 70 آدمی چنے ہمارے اس مقرر وقت پہ۔ جب آئے تو حضرت مغفر، آپ دیکھیے پہلے پارے میں تو آپ نے سائقہ کے لفظ پڑھے، سائقہ وہ جو بجلی اوپر سے گرتی ہے، یہاں رجفہ کے لفظ ہے، کہتے کوئی تار ہوگی، وہ اوپر سے بجلی تھی اس کی وجہ سے زمین لرز ہوتی۔ آج دیکھیے یہ ہوائی جہاز جو لڑاکے ہوتے ہیں یہ فضا میں اڑتے ہیں، لیکن جب قریب آئے تو مکان ہی سے لگ رہا ہے، حالانکہ ان کا مکانوں سے کوئی دور نہیں ہوتا، ان کو فضا نہ ہوتا، لیکن ان کی گرج سے آواز سے مکان ہلتے، تو اصل میں سائقہ تھی، اس سے وہ رجفہ زلزلہ پیدا۔ اور میں رب اگر چاہتے ان کو بھی ہلاک کر دیتا ہوں اس سے پہلے، اور مجھے بھی تو ہلاک کر سکتا، ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے۔ پروردگار یہ تیری آزمائش ہے، تو دل و بے من پیشہ بتا بھی من تو ہمارا آتا ہے فخر اللہ ورثم انتخاب، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے سما بھاسنا کم میں بعد موت کم لعلکم، اے اللہ دنیا میں ہمارے لیے راحت ہے، آخرت میں بھی انا ہدنا الیک، ہم نے تیری طرف دی، فرمایا عذاب تو میرا جس کو چاہوں گا پہنچاؤں گا، رحمت تیری وسیعت فسأکتبوہا، یہ کتابت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازی، یعنی سآمرو بکتابت، اس رحمت کے لکھنے کا حکم دوں گا کہ ان کو رحمت ملے گی، یتقون الشرک والکفر، بعض نکال کے یتقون مخالفتی، اور جو زکات دیتے ہماری آیات پر ایمان ہے، وہ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے، جس کو لکھا ہوا پاتے تورات میں انجیل میں، نیکی کا حکم کرتے برائی سے منع کرتے ہیں، حلال کرتے طیبات، حرام کرتے خبائث۔ اب یہاں بات تو بڑی طویل ہے، شوق ہو تو تفسیر ابن کثیر میں دیکھ لینا، میں تھوڑا سا خلاصہ رکھتا ہوں۔ حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھی شام کے علاقے میں تجار تھے، تاجر تھے۔ شام کے قریب ایک مقام ہے غوطہ میں ایک بہت بڑی ذیلی ورشتی تھی، یہود کی بھی اور نصارہ کی، بے شمار وہاں طلبہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے، پادری تھے۔ یہ لوگ جس وقت گئے تو بازار میں سودا بیچتے، وہ پادری میں تھی، پادری ایک دو بازار میں آئے تھے،
انہوں نے ان کو دیکھا تو کتابوں میں جو حلیہ لکھا ہوا تھا آپ کے پیروکاروں کا، ان کو پتا چلا کہ یہ آنے والے پیغمبر کے ساتھی مانیں۔ ان سے کہنے لگے کہ ہم آپ کی دعوت پکاتے ہیں، دعوت قبول کر لیں گے؟ کہنے لگے ہم، کہ حارث ابن شام وغیرہ انہوں نے دعوت قبول کی۔ وہاں جو ان کی کالج میں، یونیورسٹی میں بڑے احترام سے انہوں نے ان کو دعوت دی، اور دعوت کے بعد پھر وہ پادری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اگلی بات ان سے کریں یا نہ کریں۔ تو اشاروں میں انہوں نے یہ کہا کہ ہونی چاہیے بات۔ کہنے لگے اب آپ آئے ہمارے ساتھ، ایک کمرہ کھولا، اس میں کچھ تصویریں تھیں پیغمبروں۔ کہنے لگے کہ وہ جو تمہارے ہاں نبی مبعوث ہوئے ہیں ان میں کوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان میں نہیں۔ وہ پادری ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کہنے لگے دوسرا کمرہ کھولا۔ دوسرا کمرہ کھولا تو اس میں بھی تصویریں تھیں، کہنے لگے ان میں ہے، کہا نہیں، ان میں نہیں۔ تیسرا کمرہ کھولا تو اچانک آپ کی وہ تصویر سامنے آ گئی، اور آپ کے ٹخنوں کے ساتھ ابو بکر، ان کے ٹخنوں کے ساتھ عمر۔ یہ ابن کثیر کی بات عرض کرتا ہوں سند کے ساتھ اسی میں دیکھ۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہنے لگے ہاں یہ، وہ پادری کہنے لگے ہاں اسی میں آنا تھا۔ کہنے لگے جن کے ٹخنوں کے ساتھ ان کو جانتے تھے، ہاں یہ ابو بکر، ان کے ٹخنوں کے ساتھ جو ان کو جانتے تھے ان کا نام عمر ہے۔ کہنے لگے میرا عمر نہ کو، لوہے کی لٹ ہے یہ، لوہے کی لٹ، کرم و حدید لوہے کی لٹ ہے یہ، ان پادریوں نے۔ تو ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، تصویریں سب، یہ تفسیر ابن کثیر کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور اس میں 100 فوٹو دیکھی۔ تو مکتوب عند سے تورات والانجیل، حکم کرتے نیکی کا، برائی سے منع کرتے۔ یہ ہلوں کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ پیغمبر کی طرف تحلیل کی نسبت، تحریم کی نسبت بئی معنی ہے کہ ان کا حلت بیان کرنا قطعی دلیل ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی حلال حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کے بوجھ اور توق جو ان پر تھے وہ اتارتا ہے۔ یہ دیکھیے پہلے تیسرے پارے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے ان کی زکوٰۃ چوتھا حصہ تھا مال، مسجد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تھی، تیمم کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی تھی، کہتے غسل جنابت 7 مرتبہ کر کے تو تب غسل جنابت پورا ہوتا۔ سردی کا زمانہ ہو، پانی ٹھنڈا ہو تو پہلے قبر کا اور کفن کا آرڈر دے تو پھر غسل جنابت کرے نا، ویسے تو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مال غنیمت ان کے لیے حلال نہ تھا، یہ ان کا توبہ، وہ گیا کہ توبہ تب قبول ہوتی تھی کہ ان کو قتل بھی ہونا پڑتا تھا، وغیرہ کا وہ جو بوجھ ان پر تو اس پر ایمان لائے۔ ضرور تعظیم کے معنی 6 پارے میں عرض کرتے ہیں، جنہوں نے تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ ہے، رب نے اتارا۔ اولئک المفلحون، تو کہہ دے جائے الناس، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف، وہ ذات ہے لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ بس ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، وہ جو ایمان لاتے اللہ پر اور اس کے کلمات پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، سے رہنمائی کرتے حق کی اور اسی پر انصاف سے چلتے ہیں۔ اور ہم نے بکھیرا ان کو 12 گروہ، اسباط 12 خاندان عموماً گروہ بنا کر، اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جس وقت پانی طلب کیا اس کی قوم نے، یہ کہ مار اپنا تھا حجر پر، بس پھوٹ نکلے اس کے 12 چشمے، تاکید سے پہچان دیا ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا، اور نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوا۔ کھاؤ پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی،
اور انہوں نے ہم پر تو کچھ زیادتی نہیں کی لیکن اپنی جانوں پر ظلم کرتے. اور جب ان سے کہا گیا ٹھہرو اس بستی میں اور کھاؤ وہاں سے جہاں سے تم چاہو اور کہو خطہ تم مسالہ تما خطہ تم اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سیدھا کرتے ہوئے ہم بخش دیں گے تمہیں خطائیں تمہاری بس تاکید دیں گے ہم محسنین کو. بس بدل ڈالی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی. بس ہم نے بھیجا ان کا رزن عذاب آسمان کی طرف سے بسل اس کے جو ظلم کرتے. باقی سب آیتیں پہلے پارے میں گزر چکی ہیں. ابتدائی حصہ سنیے. پہلے رسول نبی امی کا ذکر. رسول نبی امی کا ذکر. اب اسی رسول سے اعلان کرایا جا رہا ہے کہ تو کہہ دے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم. اے تمام انسانوں، عربیوں، اجمیوں، یورپ پچھم میں رہنے والوں، کالو گورو، میں سب کا پیغمبر اس رب کا پیغمبر ہوں جس کے لیے ملک و سماوات کا لفظ ہے. لا الہ الا ہوں یحیی و یمیت. اس پر ایمان لاؤ. نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ کو مانتا ہے، اس کے کلمات کو مانتے، اس کی پیروی کرو لعلکم تفلحون. اب اس نبی امی کے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی گروہ امت میں سے ایک گروہ حق کی رہنمائی کرتا ہے. عبداللہ ابن السلام، حضرت صالبہ، اسد، حسین ابن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہم. انہوں نے حق بتایا بھی لوگوں کو اور خود بھی حق کے اوپر چلے. پہلے گزر چکا ہے، ہم نے ان کو 12 گروہوں میں تقسیم کیا. پہلے پارے میں سب گزر وسلم اور سوال کرتے ان سے عن القریۃ التی، اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے پر جس وقت انہوں نے تجارت کی ہفتے کے دن. جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں جس دن وہ ہفتہ مناتے شرعاً ظاہر، اور جس دن بھی ہفتہ مناتے تھے نہیں آتی. اسی طرح ہم نے ان کا امتحان دیا بس اب بستے کو اس سے نافرمانی کرتے. اور جب قائد گروہ نے ان میں سے کیوں تم نصیحت کرتے اس قوم کو اللہ مہلکم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، یہ ان کو سزا دینے والا ہے. سزا سا کہا انہوں نے معذرتاً اگر کرتے اپنے تمہارے رب کے، اور شاید کہ وہ جب تک خود بچ جائے. پر جس وقت انہوں نے بلا دیا اس چیز کو کہ یاد دہانی کے طور پر ان کو دی گئی تھی، نجات کی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برائی سے، اور پکڑا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا بے عذاب بئیس شدید عذاب میں بطور اس کے جو نافرمانی کرتے. بس جب انہوں نے نافرمانی کی اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، کہا ہم نے ان کو غدہ بندر کری. اور جب اعلان کر کے سنا دیا تیرے رب نے کہ البتہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک ان کو جو ان کو چکھائیں گے عذاب برا. بے شک رب تیرا لسریع العقاب اور بے شک وہ غفور ہے. اور ہم نے ان کو بچھیرا زمین میں امتیں گروہ گروہ بنا کر، ان میں نیک بھی ہیں اور ان میں اس کے علاوہ بھی. اور ہم نے آزمایا ان کو راحتوں میں اور تکالیف میں تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں. تب خلیفہ بنے ان کے بعد خلف نہ اہل لوگ ورث الکتاب، کتاب کے وارث بنے، لیتے سامان اس ادنا زندگی کا اور کہتے سیغفر لنا، ہم قریب ہمیں بخش دیا جائے گا. اور اگر آتے ان کے پاس سامان اس جیسا یا کوئی اس کو بھی لے لیتے. کیا نہیں لیا گیا ان سے وعدہ کتاب میں یہ کہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ پر مگر حق، اور پڑھتے ہیں اس چیز کو جو کتاب میں ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا وہ تم سمجھتے نہیں؟ اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو اور قائم کی انہوں نے نماز، ہم بھی بے شک ہم بھی ضائع کریں گے اگر مسئلے ہی. اور جس وقت نتقنا اکھاڑا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر گویا کہ وہ صاحبان تھا، اور یقین کر لیا انہوں نے کہ بے شک ان پر گرا چاہتا ہے. کہا آپ نے پکڑو جو چیز ہم نے تمہیں دی قوت کے ساتھ، اور یاد کرو دوست یہ ہے تاکہ تم بچ جاؤ. بنی اسرائیل درمیان میں آپ کی رسالت کا ذکر تھا جو تورات اور انجیل میں لکھا پاتے. پھر انہیں
اسرائیلیوں کی طرف بنے اسرائیل کے قصوں کی طرف دیتی. زمانہ تھا داؤد علیہ السلام کا اور شہر کا نام تھا ایلا. آج کل اس کا نام ہے ایلات. یہ بندرگاہ ہے اسرائیل، بحر قلزم پر یہ واقع ہے. یہاں کے باشندے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، کھاتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے اور بڑے مالدار. ان لوگوں کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ہفتے کے دن شکار مت کرو، یعنی جمعے کے دن جب سورج غروب ہو تو آگے ہفتے کی رات شروع ہو، تو 24 دن کے تم مچھلیوں کا شکار نہ کرو، آگے پیچھے. ان میں پھر 3 گروہ ہوں گے. ایک گروہ نے یہ کیا کہ وہاں دریا سے نالیاں نکالی، آگے حوض بنائے، ہفتے کے دن مچھلی آ جاتی، پکڑ کے نیچے انہوں نے نالیاں بند کر دی اور اتوار کو سوموار کو پکڑا. اور ایک گروہ نے ان کو منع کیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہ باز آئے تو انہوں نے پیچھا چھوڑا. تیسرا گروہ آخر دم تک ان کو منع کرتا. یہ جو آخر دم تک منع کرتا رہا، ان سے انہوں نے کہا کہ تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو، اپنا وقت کیوں قیمتی ضائع کرتے ہو، ان کو اللہ ہلاک کرے گا. جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں، یہاں صرف بندر 6 پارے میں آپ نے خنزیر کا لفظ لیا، جعل منهم القردة والخنازیر. اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں. ان سے سوال کر اس بستی سے جو ایلا بستی تھی، دریائے بحر قلزم کے کنارے پر تھی، ہفتے کے دن تجاوت کرتے تھے. حیتان حوت ان کی جمع مچھلی آتی تھی جس دن ہفتہ مناتے. شرعان شارے کا معنی ظاہر طور پر نظر آتی، اور ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو نہیں آتی تھی. ہم ویسے ان کا امتحان کیا. ایک گروہ نے کہا لما تعظون قوما، کیوں اس قوم کو تم نصیحت کرتے جن کو اللہ ہلاک کرے گا یا سزا دے گا. قالوا، وہ جو تبلیغی بھائی تھے انہوں نے کہا معذرتاً، یہ مفعول ہے نائبوں کا، اے نائبہم معذرتاً. تو انہوں نے کہا تھا بما تعظون، کیوں بات کرتے ہو؟ تو یہاں پہل نکالیں گے نائبہم، ہم ان کو واضح کرتے ہیں معذرت کے طور پر کہ رب کے ہم عذر پیش کر سکیں گے کہ ہم نے کوتاہی نہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے لم یتقون، شاید کہ یہ اس جرم سے بچتا ہے. اور جب انہوں نے بلا دیا معذور بھی کو، تو ہم نے نجات دیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے. پکڑا ہم نے ظالموں کو سخت عذاب میں جمع کر دیا. یہاں تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، معالم و تنزیل وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد اکرمہ رحم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جہاں فرقے تو 3 تھے تو 2 کا ذکر آیا ہے، تیسرے کا ذکر نہیں سمجھا. یعنی جنہوں نے منع کیا ان کو تو رب نے عذاب سے بچایا اور دوسروں کو عذاب میں پکڑا. وہ تیسرا گروہ جنہوں نے تبلیغ چھوڑ دی تھی، شکار بھی نہیں کیا، ابتدائی دور میں ان کو کچھ روکا دیا، ان کا کیا حشر ہوا. اکرمہ رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت ان کو سزا ملی، کیوں مچھلیوں کا شکار بھی نہیں کیا اور ایک حد تک اپنا فریضہ بھی ادا، لیکن ان کی یہ کارروائی کوئی اچھی بھی نہ تھی، رب نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا. فرمانے لگے شاباش پاس ہو گئے. فرماتے جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ. تب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے اعلان کر کے سنایا ان اسرائیلیوں کو کہ قیامت تک ان پر ایسے آدمی بھیجتے رہیں گے جو برا عذاب کریں. رب تیرا شریع عقاب بھی رسول بھی. ہم ان کو زمین میں بکھیر دیا، گیس بھی ہیں، ان میں اس کے علاوہ بھی ہیں، ہم نے راحتیں بھی دی، تکلیفیں بھی دی تاکہ لوگ
فخلف من بعدهم خلف کا نام ہے یہی نوٹ کر لیں. النہایا جو لغت کی کتاب ہے، شرح جو لغت کی کتاب ہے، تاج العروج جو لغت کی کتاب ہے. ان میں اور کتابوں میں تصریح ہے کہ خلف لام کے فتح کے ہو تو اس کے معنی ہوتے صحیح طور پر جانشین، اور خلف لام کے سکون سے ہوتے اس کے معنی ہوتے نااہل. اب اگر یہ کہیں گے آپ کے فلاں فلاں کا خلف الرشید ہے لام کے فتح کے تو کیا معنی ہوں گے؟ صحیح جانے. اور یہ کہیں گے کہ فلاں فلاں کا خلف الرشید ہے تو کیا معنی ہوں گے؟ نااہل. یہ پیچھے جو لوگ ہیں نااہل ہیں. یہ کتاب کے بھارت کو بنی لیکن دنیا کے سامان کو لیتے ہیں، رشوت اس کے لیے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا، اور کہتے ہیں بہت دیا جائے گا. اس لیے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہے، نیکوں کی اولاد ہے. اگر اور سامان آتے تو اس کو بھی لے لیتے. کیا کتاب میں اسی کے بعد نہیں دیا گیا تھا کہ نہ کہیں اللہ پر مگر حق، گناہ کریں اور کہ ہمیں بخش دیا جائے گا؟ یہ خدا پر طوفان ہے. کتاب میں جو کچھ پڑھتے ہیں. یہ دنیا کیا ہے؟ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. یہ تو اس مد کے ہاں کچھ اللہ کے نیک بندے جو مضبوطی سے کتاب کو پکڑتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم ان کے اجر کو دائیں ہیں. اور دیکھو ان میں وعدہ شکن بھی تھے. نطقنا الجبل، ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ کر کے طور کو ان کے سروں پر جو مسلط کیا جیسے یہ چھت ہمارے سروں پر سایا. جب یقین کر لیا، میں پہلے حوالہ کر چکا ہوں کہ زمہ کا لفظ ازداد میں یقین کے معنی میں بھی، زمان کے معنی. یقین کا کیا کہ ہم پر گرا چاہتا ہے تو ہم نے کہا پکڑو جو چیز ہم نے مضبوطی سے دی جو اس میں